عذاب عذاب بہت عظیم ہے، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر دوزخ کا ایک انگارہ آگ کا اس دنیا میں اگر پڑ جائے نا پوری کائنات میں سبزہ ہی پیدا ہو، اتنا سخت ہوتا ہے۔ ایک ہے عذاب العظیم اور دوسرا ہے عذاب العلیم، دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ عذاب العظیم بڑا عذاب ہے، ایک عذاب العلیم دردناک عذاب ہے، ایک ہے عذاب مہینہ کہ ہولناک عذاب ہے، انسانی تصور اور تخیل میں بھی ایک بندہ سوچ نہیں سکتا، اتنا بڑا عذاب ہے۔ تو گویا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے والے کے لیے ایک خاص قسم کا عذاب جو دونوں عذابوں سے بھی بڑا عذاب ہے، عذاب العظیم سے بھی بڑا عذاب، عذاب العلیم سے بھی اس سے بڑا عذاب، اور سب سے بڑا عذاب عذاب المہینہ ہے۔ میرے دوستوں بس یہ میں چیز کا سب دینا چاہتا ہوں آپ کے ذہن سے، اگر آپ کے بچے کو کوئی مارے مجھے یہ بتاؤ آپ اس پر ہنسے نہیں؟ آپ کے بچے کو مارے یا آپ کے والد کو کوئی گالی دے یا مارے یا کوئی آپ کے بھائی کو مارے، کیا خیال ہے آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ آپ کا رویہ اس وقت کیا ہوگا؟ یقیناً اس کے برعکس یا غصہ ہوگا، رونا ہوگا، اس طرح بھی ہوگا، مگر خوشی کوئی نہیں لاتا۔ بیٹے کو کوئی مارے دیکھ کر اس کو خوشی کوئی نہیں لاتا۔ دوستان گرامی یہ دے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتی ہے۔ بتاؤ کربلا کے میدان کے اندر جب امام حسین بچوں کے اوپر بیویوں کے اوپر آپ کی مشاہدت میں جو اذیت ہو رہی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں ہوگی؟ یہ میں آگے کر کے بیان کروں گا اذیت کو معاملہ ہے۔ اس لیے جو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یزید کافر ہے اور یزیدی ٹولہ کافر ہے، یزیدی فوج کافر ہے۔ جس نے شہادت امام حسین کے اندر اپنا حصہ ڈالا، کوئی بھی ہو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، کیونکہ اس نے مسئلہ اذیت رسول کا ہے، بیعدبی رسول کا نہیں ہے، بیعدبی حسین کا نہیں، اذیت رسول کا ہے، اور جس نے اذیت دی وہ کافر ہوگا، اور اس کے لیے عذاب مہینہ ہے۔ تو عذاب مہینہ تو مسلمان کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو کافر کے لیے ہے۔ کافر وہ اتنا بڑا کافر کہ جس نے رسول کو اذیت دی۔ جب حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہوں گے، علی اصغر شہید ہو رہے ہوں گے، علی اکبر نے شہادت دی ہوگی، عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہوں گے، خیموں کو اکھاڑا جا رہا ہوگا، بیویوں کو زنجیروں سے باندھا جا رہا ہوگا، کیا حضور علیہ السلام کو اذیت نہیں ہوگی؟ میں اس کی دو سال اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے خون کا کتنا درد ہے، کتنا ان کو غم ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں 70 قیدی آئے، 70 قیدی گرفتار ہو گئے، مدینے میں لائے گئے، اور اس میں حضور علیہ السلام کا چچا حضرت عباس نے مارا اور لا کر مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، رسیوں سے ذرا ٹائٹ کر کے باندھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو دیکھا گرفتار ہے، باندھے ہوئے، آپ نبی کے اوپر شار گزرا ہے، چچا ہے، ابھی مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، ساتھ نہیں دیا، اسلام کے اندر دائرے میں نہیں آئے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اپنے چچا کو دیکھا، حضور کے چہرے پر ملال آ گیا۔ دوستان گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات چچا عباس چترا حضرت عبدالمطلب نے بڑا ناز و نفس پالا تھا، تو بڑا جسم نرم تھا، تو ساری رات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ راہتے رہے، کرتے رہے، اور ساتھ ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کی کراہنے کی آوازیں سنتے رہے، اور صبح جب ہوئی تو صحابہ کو بلایا، کہا صحابہ اگر سمجھو تو میں اپنے چچا کو آزاد کر دوں، میرا چچا ساری رات کراتا رہا ہے، میں اپنے چچا کے کرانے کی آوازیں سنتا رہا ہوں، یہ میری برداشت سے بات ہے کہ میرے چچا کو باندھا گیا رسیوں سے اور میرا چچا ہائے ہائے کرتا رہا، یہ ساری رات میں سو نہ سکا۔ تو صحابہ نے کہا تو کس طرح آپ کا فیصلہ ہے؟
آزاد کر دیا گیا. یہ خودی رشتہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ خونی رشتے کی وجہ سے حضرت کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کا ایک عظیم چچا شیر چچا تھا اور حضور کا بہادر چچا تھا حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کا کلیجہ باہر نکالا گیا. ہندا نے کلیجہ باہر نکالا. حضرت ابو معاویہ کی ماتا ہے ہندا، ابو سفیان کی بیوی ہے، انہوں نے کلیجہ باہر نکالا، چھپایا. تو پھر جب موقع آیا ہندا مسلمان ہوئی، کشمیر شہید کیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوئے نا تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ دوستان گرامی مسلمان تو ہو گیا وہ سارے. حضور نے فرمایا ہندا اور میشی ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا ہے، سب کچھ آپ کو معاف ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا، میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ آیا کرو. جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنا چچا امیر حمزہ یاد آ جاتا ہے. وہ میرا چچا شیر چچا جو جنگوں میں لڑتا تھا، تلوار چلتی تھی، کئیوں کو قتل کر دیتے تھے، تلوار چلتی تھی، دشمن ڈر کرتے تھے، وہ میرا چچا تم لوگوں نے شہید کیا. اس لیے جب تم کلمہ پڑھ لیا ہے سب کچھ ہے، معاف ہے سب کچھ ہے، لیکن میرے سامنے نہ آنا. جب تم میرے سامنے آتے ہو میرا چچا مجھے یاد آ جاتا ہے اور میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے میرے سامنے نہ آنا. دوستان گرامی خون کے چچا اگر شہید ہو، گرفتار ہو، حضور علیہ السلام پریشان ہو جائے، مسلمان ہو جائے ہندا اور وحشی مسلمان ہو جائے، ان کو اپنی نظروں کے سامنے نہ آنے دے تو پھر دوستو سوچو تو صحیح کہ کربلا کے اندر حسین علیہ السلام کے معاملے کو حضور علیہ السلام کس انداز سے انٹر کر رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک حضور علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر وہ 72 تنور خون شیشی میں بند کرتے رہے. میرے دوستو یہ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آسان کام نہیں ہے. خدا کی قسم زہرا کے بچوں نے وہ قربانی دے دی، وہ احسان ہم پر چل گیا، وہ احسان ہم پر آ گیا کہ قیامت تک پوری امت اس کا احسان اتار نہیں. اور اس کی قربانی سے آج اسلام ملتا ہے. آج ہم مسئلہ آباد ہے، آج ہم سچ اور جھوٹ کے میں امتیاز کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.